السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ احباب نے لہسن کے متعلق پوچھا ہے، لہسن گارلک کے متعلق میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ لہسن کھانے کے فوائد تو ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے فوائد سے بالکل بھی انکار نہیں ہے، مگر کوشش کیجئے کہ لہسن جب بھی کھائیں تو وہ دیسی لہسن ہو، ٹھیک ہے نا، جو چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اوریجنل ہوتے ہیں، جس کو آپ چائنا میڈ لہسن کہہ رہے ہو، یہ بس پھوکا سا ہے، اس میں کیمیکل ویلیوز بہت کم ہیں اور دیگر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں بوسٹنگ بہت زیادہ ہے تو یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجئے کہ دوا کے اعتبار سے، خوردن کے اعتبار سے جب آپ کو ایک اچھا رزلٹ چاہیے ہو تو تب آپ جو ہے خالص دیسی لہسن جو چھوٹی ذات کے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ لیا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے مہمان آپ کے گھر میں آ رہے ہیں اور دیسی لہسن نہیں مل رہا تو پھر آپ لے لیں چائنا لہسن، ڈال دیں، پکا دیں اس کو، قورمہ اور جو کچھ آپ پکانا آتا ہے آپ کو، مجھے تو آپ نے بھیجنا نہیں ہے تو لہذا وہ کر لیجئے گا، لیکن دوائی اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے ہمیشہ ترجیح دیجئے، پریفیٹ کیجئے کہ آپ نے دیسی لہسن کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہسن استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کو کیفیت محسوس ہو کہ آپ کی باڈی میں بھاری پن بہت ہے، بوجھ بہت ہے، آپ کے دل پہ بوجھ ہے، آپ کے چلنے پہ بوجھ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کمر میں، جوڑوں میں، جوائنٹس میں بوجھ ہے، سختی آ رہی ہے، وہ مومنٹ ٹائمنگ نہیں آ رہی جو کہ آپ جوانی میں ہوا کرتی تھی، اس میں فرق آ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑھاپا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو موت سے تو جان نہیں چھڑانی چاہیے، مرنے کے بعد تو 70 پیاری پیاری حوریں ملیں گی، لیکن بڑھاپے سے جان چھڑانے کی کوشش کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تو تب آپ بڑھاپے سے جان چھڑا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پکی بات ہے۔ انسان 150 سال کا بھی عمر ہو جائے، بڑھاپے کی کیفیات نہیں آئیں گی۔ بڑھاپا ہے کہ آپ کا مسکولر کولنگ، ٹھیک ہے نا، آپ کی رگوں کا سخت ہو جانا، اکڑ جانا، نسوں کا سخت ہو جانا، اکڑ جانا، پٹھوں کا، مسکولر یونٹ کا، مسلز کا سخت ہو جانا، اکڑ جانا، یہ ساری چیزیں بڑھاپا ہے، اور خون کا پرانا ہو کے گاڑھا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کا مجموعہ جو ہے نا، جسم کا بوجھ آنا، بھاری ہو جانا اور گاڑھا پن آنا، دل میں بوجھ آنا، بھاری پن آنا اور بڑھاپے کی کیفیات فیل ہونا کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تمام صورت میں جس میں بوجھ ہے، بھاری پن ہے، بڑھاپا ہے، اس کے لیے لہسن مفید ترین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لہسن میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ مفید ہونے کا انکار نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ لہسن جب بھی کھائیں تو ثابت لہسن جو گارلک پیس ہے وہ آپ نے جناب علی منہ میں رکھ کے کیپسول کی طرح ثابت نگل لینا ہے پانی سے ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے جی، یہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ بس اس کو چبائیے گا نہیں، اس کو کاٹیے گا نہیں، اس کے پیسز نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، تو تب تو یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روحانی علاج ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا ہسبینڈ جو ہیں، آپ کے داماد صاحب جو ہیں، انتہائی کاہل ہیں، کامچور ہیں، نکھٹو ہیں، ٹھیک ہے، ٹوپی کراتے ہیں، میں کل چلا جاؤں گا، میں کل چلا جاؤں گا، میں پرسوں چلا جاؤں گا، میری میسیج پہ بات ہو گئی ہے اور میں کل جاؤں گا، اور دن بھر موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یعنی کہ نکھٹو صاحب جو ہیں گھر سے باہر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہے نا۔ اب وہ آپ کے ہسبینڈ صاحب ہوں یا آپ کے گھر کے کوئی بھی مرد ہوں یا خاتون خانہ بھی ہوں اور ان کے کام پہ جانا ہو، لیکن کہتی ہوں یار جانے کو دل نہیں چاہتا، آج آفس پہ نہیں جانا، آپ جاب پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کاہلی اور کامچوری ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ لہسن کی 1 جو دیسی لہسن، ٹھیک ہے، ناشتے کے تقریباً آدھے یا 1 گھنٹے بعد کیپسول کی طرح منہ میں رکھیے، پانی پی لیجئے۔ اور جن کو فوراً اچھا ترین فائدہ ہو جائے وہ یہ حرکت ہفتے میں 1 دفعہ کریں گے، روز نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسی جوانی حاصل نہیں کرنا کہ ریورس بائس پر باڈی ایکٹیو ہو جائے، ٹھیک ہے، ہفتے میں 1 دفعہ۔ ہاں، جن کو اس کا فائدہ فیل نہ ہو وہ 1 2 3 دن تو ریگولر لے لیں، مگر اس کے بعد 3 دن بعد پھر 1 دفعہ، ٹھیک ہے۔ لہسن بہت تیز ترین میڈیم ہے،
ٹھیک ہے نا، اپنے کیریکٹر کو افیکٹ کرنے میں، یا آپ روز نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، دن میں 2 یا 3 دفعہ نہیں لے سکتے، لاس کر جائے گا آپ کو، آپ کی باڈی اس کی سپیڈ کو میچ اپ نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے، نقصان میں آ جائیں گے۔ تو لہٰذا احتیاط سے چلنا ہے، جذباتی بچے نہ بنے آپ، نارمل بن کے رہیں، ہر چیز لائف میں نارمل یوز کریں، نارمل مینج کریں، فائدے میں رہیں گے، خود بھی نارمل رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات ہے کہ لہسن کبھی بھی خالی پیٹ نہیں کھانا۔ ہزاروں معالجین نے فرمایا کہ نہار منہ کھانے کے بڑے فائدے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کی باڈی اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، آپ چکر کھا کے گر جائیں گے۔ یہ سوچ لیجئے گا، آپ چکر کھا کے گر گئے، غش کھا کے گر پڑے، 4 افراد نے روڈ پہ آپ کی مدد کی، 2 نے جیب صاف کر دی، ایک نے موبائل لے گیا، ایک وائلٹ لے گیا، ہوش میں تو آ گئے۔ جب نرسوں کا منہ دیکھا ہاسپٹل میں تو کچھ خوشی تو ہوئی آپ کو کہ آپ اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں، لیکن وائلٹ غائب اور موبائل بھی غائب، ٹھیک ہے، کہاں رہتے ہو آپ، ٹھیک ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نہار منہ کبھی بھی نہیں کھانا، کسی صورت میں نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ بے شمار معالجین جذبات میں آ کے زیادہ فائدے کی نیت سے آپ کو کہتے ہیں کہ لہسن چبا کے کھا جاؤ، یا اس کے پیس کر کے کھا جاؤ، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اس لیے کہ لہسن اگر آپ نے کاٹ کے کھایا اور اس کو چبا کے کھایا تو بھائی محترم، میں نے کہا کہ ہماری یہ جو باڈی نیچرل باڈی ہے، اس میں لہسن کی کیریکٹر افیکشن کو برداشت کرنے کی حقیقی ویلیو نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ بھنگ پیتا ہو، اتنا موٹا ہو، تھلتلو ہاتھی کی طرح اس کا جسم ہو، تو وہ شاید چبا کے کھا لے تو اتنا لاس نہ ہو، لیکن عام آدمی کو لاس کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چبا کے بھی کبھی بھی نہیں کھانا اور کاٹ کے بھی نہیں کھانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لہسن اتنا تیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو چبا کے کھایا، کاٹ کے کھایا، خاص کر نہار منہ کھا لیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنتوں کی جو لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، وہ پھٹ جائے، اور ایسی پھٹ جائے کہ اس کا انفیکشن لیول سوزش میں کنورٹ ہو جائے، اور وہ سوزش آپ کو کینسر میں پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو لہسن کبھی بھی چبا کے نہیں کھانا، کچا لہسن چبا کے نہیں کھانا، پیس کر کے نہیں کھانا، نہار منہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چبا کے کھائیں گے، نہار منہ کھائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بھائی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، ایک تجربے کے بعد عرض کیا، ٹھیک ہے نا، 50 سالہ تجربے کے بعد، اپنی 16 نسلوں کے تجربے کے بعد آپ کو عرض کیا کہ آپ نے لہسن ناشتے کے 1 یا آدھے گھنٹے بعد 1 پیس نکلنا ہے، اور ثابت نکلنا ہے، کیپسول کی طرح نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں چبانا، نہیں کاٹنا، اور نہار منہ نہیں لینا۔ نہار منہ فائدہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، بیڑا غرق ہو جائے گا، کینسر میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو احتیاط سے چلیے، نارمل چلیے، اچھے چلیے، اور پھر جب زندگی میں مزہ آ جائے، آپ کا بڑھاپا ختم ہو جائے، آپ کے رشتے آنے شروع ہو جائیں، تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کولیسٹرول کے بارے میں جو احباب پریشان ہیں، فکر مند ہیں، دوا کا حصول ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کولیسٹرول کے لیے پریشان ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا تھا، تو بھئی کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بند کر دیجئے۔ کھانا کھایا، گرم گرم آپ نے بریانی کھائی، اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا، کولڈ ڈرنک پی لی، یہاں سے کولیسٹرول بننے کا عمل شروع ہوا۔ آپ چربی بھی کھاتے ہیں نا، تو چربی کھانے سے بھی کولیسٹرول نہیں ہوتا، باڈی کا انر باڈی کا جو ٹمپریچر ویلیو ہے اس کو نارملائز کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے عام سا کھانا، کوکنگ آئل کھانے والا بھی کھانا کھایا، اور اس کے بعد جناب علی بے شک چاول سرسوں کے تیل میں کے ساتھ والے سالن میں کھایا، لیکن اس کے بعد آپ نے جناب علی وہ ٹھنڈا پانی پی لیا، کولڈ ڈرنک پی لی، تو یہ پھر کولیسٹرول پر جاتا ہے۔ یا پھر کھانا کھا کے آپ چلے نہیں، لیٹ گئے، آرام فرما گئے، تو اس سے بھی کولیسٹرول ہوتا ہے۔ تو کولیسٹرول کے لیے سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ صبح آدھا گھنٹہ اور رات کے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ چل لیجئے۔ ایک تو کولیسٹرول گرنے پر آئے گا، دوسری بات یہ کہ بھائی جو بڑی بڑی بھیانک بیماری جس کو آپ شوگر اور بی پی کہتے ہو، وہ بھی انسان کا بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ والو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی فزیکل میں۔ دوسری انر باڈی یوز کے اعتبار سے میں عرض کروں آپ سے، آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں یا 2 ٹائم کھاتے ہیں؟ 2 ٹائم میں، لنچ یا ڈنر کہتے ہو، اس کے بیچ میں۔ اور اگر آپ لنچ نہیں کرتے تو ناشتے کے بیچ میں بھی، اور جناب علی رات کو ڈنر کے بیچ میں بھی اس کو چبا کے کھا سکتے ہیں۔
نہار منہ چبا کے کھانا زیادہ تر یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ نہار منہ خالی پیٹ چبا کے کھانا، جو لوگ بہت زیادہ بلغمی ہے یا ماضی میں ان کی پلائی اچھی ہوئی ہے، انہوں نے جناب والی دہی مکھن لسی میں زندگی گزاری ہے، وہ چبا کے کھا لیں گے، ان کو نقصان نہیں ہوگا نہار منہ چبا کے کھانا۔ لیکن جن کی پلائی اچھی نہیں ہوئی ہے، وہ جناب والی دودھ کے ڈبوں میں پلے ہیں، اور وہ جناب والی ماضی میں انہوں نے دیسی گھی اور دودھ دہی کی لسی وغیرہ کا استعمال نہیں رہا، وہ چبا کے نہار منہ کھائیں گے تو نقصان میں آ جائیں گے۔ تو میں بیچ کی بات کر لیتا ہوں تاکہ ادھر ادھر الجھنا نہ پڑے۔ تو بیچ کی بات یہ کہ کسی بھی دو کھانے کے درمیان کھانے میں 2 روٹی کھاتے ہو، 1 روٹی کھا لی، اس کے بعد 1 لہسن کی جو چبا کے کھا لی، اوپر سے دوسری برکی مارنی شروع کر دی آپ نے، دوسرا لقمہ بنا کے کھانا شروع کر دیا۔ کتنا کرنا ہے؟ 1 مہینے، بس 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین رزلٹ دے دیتا ہے۔ اور لہسن میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ دیسی ہو، جو میں نسخہ بتا رہا ہوں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ دیسی ہو یا چائنا کا ہو، دونوں کی کیمیکل ویلیو ایک ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ محض آپ ایسا سوچو کہ لہسن آپ نے کھانے کے بیچ میں کھا لیا اور 1 مہینے کھا لیا، ایک تو کام ہو گیا، نہیں، کام ابھی نہیں ہوا۔ یہ رات کے چلنے والا کام جو ہے نا، یہ تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔ صبح آپ فجر پڑھنے چلے گئے، آ گئے، تھوڑا سا چل لیں، ٹھیک ہے، تاکہ لائف رننگ پر آ جائے، چارج ہو جائے۔ جیسے بائک نہیں چلتی، تھوڑا سا دھکا دیتے تو چل جاتی ہے نا۔ تو فجر کو جب گھر میں آؤ تو کسی راستے سے ذرا لمبا کر کے واپس آ جاؤ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو ہر حال میں 1 گھنٹے چلنا ہے۔ آپ کو شوگر ہے تو بھی ہر حال میں چلنا ہے، بی پی ہے تو بھی ہر حال میں چلنا ہے، اچھی زندگی انرجیٹک لائف گزارنا چاہتے ہیں تو بھی چلنا ہے، اور دوائیوں سے بیماریوں سے بچنا ہے تو بھی چلنا ہے۔ تو رات کا مطلب کیا ہوا کہ چلنا ہی چلنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ باڈی میں جتنا بھی ڈپازٹ ویلیو کا ٹاکسن ہے جو رات کو آپ کو سونے میں تنگ کرنے کا خطرہ دے سکتا ہے، بھائی وہ تنگ نہیں کرے گا، وہ آپ کے رننگ کرنے سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ لہسن والا کام بڑا آسان ہے، اس سے آسان تو ہوگا لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ آسان یہ لگا جو میں نے زندگی میں 30-35 سال تجربے کے اعتبار سے لوگوں کو بتا کے دیکھا، تو یہ زیادہ آسان لگا، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ لیکن رات کو چلنا ضرور ہے۔ دوسری بات کہ کھانے کے بعد پانی پینا پکا بند کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھانی بند کر دیجئے۔ چینی سب سے پہلے آپ کا بلغم پیدا کرتی ہے، وہ بلغم آپ کا جناب آتش کی زہر ہوتا ہے، وہ جناب علی جتنا نقصان دیتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے، بڑے پڑھے لکھے ممالک اس کو سفید زہر کہتے ہیں۔ تو چینی سے بھی توبہ کر لیجئے، میدے سے بھی توبہ کر لیجئے، کھانے کے بعد پانی پینے سے بھی توبہ کر لیجئے، بھائی صاحب فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کر کے دیکھ لیجئے، صرف 1 مہینے کے لیے عرض کیا آپ کے حضور میں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔